ابو بکر البری صاحب، ان کی بارگاہ میں التماس ہے کہ ہمارے قلوب و اذہان کو خوبصورت انداز سے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ تو ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر ہمارے اہل سنت۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اس لیے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات۔ حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو پیار اور محبت سے کسی کو سنانے کے لیے نہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، بس مقصد یہ ہو کہ ہم یہاں درود و سلام پیش کریں، خدا بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ یہ آپ سب مل کے پڑھ لیں، آپ سب حضور کے ثناخواں بن جائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب حضور علیہ السلام کے ثناخوانوں کو رب کائنات بلائے نا، آؤ کون کون حضور کی نعتیں پڑھتے رہے، جہاں پھر عثمان الحسنین صدیقی صاحب ہوں گے نا، بڑے بڑے نعت خواں، بڑے بڑے حضور کے ثناخواں، وہاں ہم بھی ہاتھ باندھ کے حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز تھی یا نہیں، انداز تھا یا نہیں، ہم بھی تیرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں۔ تو پھر جھوم جھوم کے ذرا پڑھنا ہے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا۔
سونا نبی تیرے جیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی لباں تے تاں جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے سبحان اللہ ذرا اونچی آنکھوں مسجد اقصی میں سارے انبیاء جمع ہو گئے کل انبیاء رسول پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول پیغمبر اولو العظم پیغمبر سب جمع ہو گئے آہا صفیں بنا کے کھڑے ہیں سب کتاریں بنا کر کھڑے ہیں سب مصلی امامت خالی ہے رب نے حکم دیا اے پیارے جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پر لے جاؤ میرا محبوب خاتم النبیین ہے سارے نبیوں کا سردار ہے سارے نبیوں کے آخر میں آیا ہے اور سارے نبیوں سے اول بنا ہے اے جبریل آج مصلی امامت پر اپنے حبیب کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میرا محبوب امام الانبیاء بھی بن گیا ہے رسولوں کا امام ہے نبیوں کا امام ہے پیغمبروں کا امام ہے تو وہاں پھر آدم علیہ السلام بھی تھے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے موسیٰ پاک بھی تھے عیسیٰ پاک بھی تھے کل انبیاء اور رسول سارے جمع تھے اور سب نے جب مقام مصطفیٰ کو دیکھا نا تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے نبیوں سے زیادہ مقام اور مرتبہ صرف آپ کو عطا فرمایا ہے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی اے کہنا پیا نبیاں نو وی سارے کہہ لو نبیاں نو وی اے کہنا پیا تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی معزز و محتشم سامعین ذی وقار اور حضور علیہ السلام کے ثناخوان اور سادات کرام حفاظ کرام میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھی اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شادی کے موقع پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ لوگ شادی کے موقع پر کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، گانے کی طرف، ناچے کی طرف، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت جب خوشی عطا فرماتا ہے، کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر حبیب خدا شروع کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت ایسی خوشی میں مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے نا کہ میں نے اپنے بندے کو خوشی دی ہے، اس کو اپنی نعمت دی ہے، اور میرے نعمت کے ملنے پر
یہ دائیں بائیں نہیں گیا، یہ راستے سے ہٹا نہیں، بلکہ خوشی کے موقع پر کسی اور فنکشن میں مصروف ہونے کی بجائے مسجد میں بیٹھ کر میرے حبیب کی باتیں کر رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اپنی رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور مکین گنبد خضرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ میرا غلام، میرا امتی اس موقع پر مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، تو یاد رکھنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ رحمت اپنے غلاموں کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتی خیر لکم تحدثون وتحدث لکم ومماتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم من حسن حمدت اللہ ومن سیئ استغفرت اللہ۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آنکھو۔ تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری حیات مبارکہ تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ کیا؟ میری زندگی، ظاہری زندگی مبارکہ، میری حیات مبارکہ تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تحدثون وتحدث لکم، تمہارے لیے بھلائی اور باعث برکت اور باعث خیر اس طریقے پر ہے کہ جب تم آپس میں بیٹھتے ہو تو ایک دوسرے کو میری باتیں سناتے رہتے ہو۔ تم میں سے کوئی ایک میری گفتگو، میری بات، میری عظمت و شان اور میرے کمالات اور میرے حسن و جمال اور میرا پیغام اور میری تعلیم و تربیت کے بارے میں دوسروں کو بتاتا ہے، ایک سناتا ہے تو دوسرا سنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تحدثون وتحدث لکم، سننے والوں کو بھی مبارکباد پیش کر دی اور سنانے والوں کو بھی خوشخبری سنا دی کہ جو میری تعریف کی بات، میری عظمت و شان کی بات سنتا ہے اس کے لیے بھی بھلائی ہے، اور جو سناتا ہے اس کے لیے بھی بھلائی ہے۔ تحدثون وتحدث لکم، تم میری باتیں سناتے ہو اور سنتے ہو، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوئے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام جمع ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن لیا، پھر حضور ان کے پاس تشریف لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے سن لیا ہے، پھر بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ ایک عرض کرنے لگے صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کہا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو بڑی شان سے نوازا ہے، بڑی عزت اور عظمت سے نوازا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں صفی اللہ بنایا ہے۔ کیا بولیے؟ کیا؟ صفی اللہ بنایا ہے، بڑا مقام اور بڑی عزت اور بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے، یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو،
اللہ رب العزت نے انہیں خلیل اللہ بنایا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے ہاں بچا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو کتنی شان پائی ہے کہ اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہوا ہے، ان سے باتیں کی ہیں، وہ رب سے باتیں کرتے، رب ان سے کلام کرتا، ڈائریکٹ کلام کرنے والے کلیم اللہ ہوئے، بڑی عزت اور بڑا مقام پایا ہے۔ اور ایک کہنے لگے یار بچا ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو رب کائنات نے انہیں روح اللہ بنایا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، رب کائنات نے اپنی روح انہیں قرار دیا ہے اور بڑی عزت اور بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بچا ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، لیکن سنو میں فخر سے نہیں کہتا، رب نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، رب نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو سب سے پہلا شخص وہ میں ہوں گا جس کی قبر کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا اور قبر سے باہر آؤں گا۔ ہائے ہائے، حضور نے فرمایا ایک دن سرکار کے دائیں حضرت ابوبکر صدیق تھے اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، سرکار دو عالم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، مسجد شریف کے گیٹ کے پاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو جس طریقے پر میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور میرے بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا میرے دائیں ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں عمر فاروق ہوں گے۔ اس شان سے اللہ اس شان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ پاک سے باہر تشریف فرما ہوں گے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پہلا شخص میں ہوں گا جو رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اور میں شفاعت کروں گا اور رب کائنات سب سے پہلے محمد کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ لوگ جمع ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا آدم علیہ السلام کے پاس۔ میں حدیث کوشش کروں گا بخاری اور مسلم سے بھی باہر نہ جاؤں، حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہ عرض کریں گے اے اللہ کے نبی تم تو صفی اللہ ہو، تمہاری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے اور اللہ رب العزت کا قرب تمہیں حاصل ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ حساب شروع فرما دے، یہاں گرمی بہت ہے، پیاس بہت ہے، سایہ نہیں ہے، یہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے، آپ حساب شروع کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے انا لا لہا اذهبوا الی غیری، میں اس کے لیے نہیں ہوں، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، سب کا جواب یہ ہوگا انا لا لہا اذهبوا الی غیری، میں اس کے لیے نہیں ہوں، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ روح اللہ ہیں، آپ کلیمت اللہ ہیں، آپ رب سے عرض کریں حساب شروع فرما دے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انا لا لہا، اس کے لیے میں نہیں ہوں، اذهبوا الی محمد المصطفیٰ، میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن ایسا در تمہیں بتا دیتا ہوں، جب تم اس در پہ چلے جاؤ گے تو ان کے ہاتھ اٹھنے ہوں گے، رب کائنات ان کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ جاؤ وہ دیکھو کالی زلفوں والا کھڑا ہے،
جاؤ وہ دیکھو حسین چہرے والا، چمکتی پیشانی والا، وہ خوبصورت خد و خال والا، وہ نورانی ہاتھوں والا، وہ چوڑے سینے والا، وہ نورانی زلفوں والا، وہ سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم انہیں کہو وہ رب سے عرض کر دیں گے تو پھر شفاعت قبول کر دی جائے گی اور پھر تمہارا حساب ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے سب لوگ جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ ہائے ہائے، سب جمع ہو کر کہاں آئیں گے؟ ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں آ گئے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں آ گئے؟ پہلے ہی کیوں نہیں آ گئے؟ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کئی جگہوں سے ہوتے ہوئے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ اس طریقے سے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ رب بتانا چاہتا تھا کل انبیاء اور رسول، سارے پیغمبر اس بات کو جانتے ہیں کہ جو مقام اور مرتبہ رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ جو مرتبہ اور مقام مصطفیٰ کا ہے رب کی بارگاہ میں وہ کسی اور نبی کا بھی، وہ کسی پیغمبر کا بھی، وہ کسی رسول کا بھی سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رب کائنات نے تاجدار کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک اور جملہ یہاں کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، کائنات میں جتنے حسین ہیں سب حسینوں کے حسن کو اگر اکٹھا کیا جائے وہ ایک طرف، اور مصطفیٰ کے چہرہ انور کا حسن ایک طرف، ساری کائنات کا حسن مصطفیٰ کے حسن کے سامنے ماند پڑ جائے گا، مصطفیٰ کا حسن زیادہ ہے۔ اسی طرح ساری کائنات کے علم والے لوگوں کا علم اگر اکٹھا کر دیا جائے تو سب کا علم ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا علم کل کائنات کے علماء کے علم سے زیادہ ہوگا۔ سب مقام اور مرتبے عزتوں والوں کی عزتوں کو جمع کر دیا جائے، مقام اور مرتبے کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور تاجدار کائنات کا مقام اور مرتبہ ایک طرف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، حضور کا حسن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، عزت پوری کائنات کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب قرآن مجید کی آیہ مقدسہ سنیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ ہولی سبحان اللہ بولو، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سبحان اللہ بار بار ہمیں نعت خواں حضرات یا علماء خطباء کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہو، شاید اس لیے کہتے ہیں کہ تقریر سج جائے گی۔ نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ نامہ اعمال سج جائیں۔ نامہ اعمال سجتے ہیں یار، ساری زندگی، سارا دن اور ساری رات لوگ جگہوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں تھکتے۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر ذکر خدا آ جاتا ہے، اور جب ذکر خدا کسی کی زبان پر آتا ہے یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی زبان پر آتا ہے، خدا کی قسم اسی وقت فوری طور پر اللہ رب العزت اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ، فاذکرونی اذکرکم، اور تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم زمین پر بیٹھ کر بندوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان میری بات کرتے ہو تو میں رب ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، اپنی شان کے لائق ہر جگہ موجود ہوں، میں عرش اعظم پر تم سے زیادہ
اچھی مخلوق اعلیٰ اور افضل جماعت میں اپنے ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتا ہوں۔ جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، وہ حاملین عرش، اللہ کے مقرب فرشتے، وہ ملائکہ جو سارا دن تسبیحات میں تحلیلات میں لگے رہتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے او فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے ذکر کتنی محبت اور عقیدت سے کر رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کی مثال، اللہ کے نور کی مثال، اللہ اکبر، اللہ کے نور کی مثال۔ اب اللہ کے نور کی مثال، توجہ کریے گا، اللہ کے نور کی مثال، اللہ کے نور کی مثال، وہ نور خدا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی مثال تو ہے کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اللہ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، تو پھر مثل نور ہی، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ مفسرین کہتے ہیں مثل نور ہی سے مراد بالاتفاق، علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے، اے لوگو مثل نور ہی سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس تاک کی طرح ہے، تاک اسے کہتے ہیں جس میں چراغ جلایا جاتا ہے۔ تاک یہ پرانے زمانوں میں دیواروں کے اندر ایک بنایا جاتا تھا، اسے کہتے تاک، اس میں چراغ جلایا جاتا تھا، جس میں چراغ رکھا جائے اسے تاک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے نور کی مثال، اللہ کے نور کی مثال اس تاک نما سینہ مصطفیٰ کی طرح ہے جس میں چراغ جلایا جاتا ہے، اور وہ چراغ کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ سینہ مصطفیٰ ایک تاک ہے اور اس میں چراغ نور نبوت مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا تخلیق حسین فرمائی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اسے اپنا نور کہہ رہا ہے، پھر اسے تاک سے تشبیہ دے رہا ہے، اور پھر اس تاک کے اندر نبوت کا نور اسے چراغ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اس چراغ کے اندر ایسی روشنی ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس چراغ کو اگر روشنی نہ دی جائے، اس میں آگ نہ لگائی جائے، وہ ایسا چراغ ہے جو آگ لگانے کے بغیر بھی چمکتا رہتا ہے۔ یہاں سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ چراغ، اور چراغ کو ابھی آگ نہیں لگائی، ابھی اس کو روشن نہیں کیا، ابھی اس کو منور نہیں کیا، جب تک چراغ کو آگ نہ لگائی جائے ماچس کے ساتھ تو وہ روشنی نہیں دیتا، وہ اندھیرا ہی رہتا ہے، اور جب اسے ماچس کے ساتھ آگ لگائی جائے تو پھر وہ روشنی دینے لگتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ تمہارے چراغ ہیں جو آگ لگانے سے جلتے ہیں،
اس سے پہلے اندھیرا رہتا ہے۔ میرا جو محبوب ہے نا، یہ ایسا چراغ نہیں ہے، یہ ایسا چراغ ہے کہ جب تک میں نے نبوت کا اعلان نہیں کروایا تھا اس وقت بھی مصطفیٰ چمکتا تھا، اور جب اعلان نبوت کر دیا تو اعلان نبوت کے بعد پھر اور چمکنے لگ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، توجہ کیجئے گا، جب تک اعلان نبوت مصطفیٰ نے نہیں فرمایا تھا، تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حیات مبارکہ کا حصہ وہ اندھیرے میں نہیں تھا، وہ تاریکی میں نہیں تھا، وہ جہالت میں نہیں تھا، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہو جاتا تھا لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، یار محمد کی ادائیں کتنی حسین ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی سب لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول جا رہا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے، یہ آخر الزمان نبی جا رہا ہے، ابھی لوگ نہیں جانتے تھے، لوگ بس اتنا جانتے تھے یہ محمد جا رہا ہے۔ اتنا روشن، اتنا پیارا، اتنا روشن کہ لوگ آتے اور آ کے کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے صادق ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے امین ہیں، آپ ہمارے پیسے، ہماری دولت، ہمارا خزانہ اپنے پاس محفوظ کر لیں، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم لے جائیں گے۔ اعلان نبوت سے پہلے کافر بھی سب لوگ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گرویدہ تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ رب فرماتا ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور جب اعلان نبوت کیا تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نور علی نور۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے نور علی نور۔ کیا سب کہہ لیں نور علی، ہائے ہائے ہائے، نور علی نور، میرے مصطفیٰ کی ذات نور علی نور، دو نور ہیں، دو نور ہیں، نور علی نور، ایک پہلا نور ہے اور ایک دوسرا نور ہے۔ پہلے نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور دوسرے نور سے مراد نبوت مصطفیٰ ہے۔ رب فرماتا ہے نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، یہ نور پر نور ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں، نور اور بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ ایک نور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نور علی نور ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ جملہ ذہن نشین کر لیں، قرآن مجید کا جملہ ہے۔ کوئی کہے نور ہے یا بشر، اسے کہو بشر کیا نور کیا، میرے مصطفیٰ نور علی نور ہیں۔ وہ دو نور ہیں، ایک نور ذات مصطفیٰ ہے اور دوسرا نور نبوت مصطفیٰ ہے۔ رب فرماتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، رب اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذات مصطفیٰ پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعرض علی اعمالکم، جب تم کوئی اچھا کام کرتے ہو تمہارے ہر اچھے کام کی خبر مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، مجھے بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں فلاں امتی غلام نے فلاں جگہ بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، تجھ پر درود و سلام پڑھا ہے، نعت شریف پڑھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتایا جاتا ہے، مجھے خبر دی جاتی ہے، پھر میں کیا کرتا
کرتا ہوں حمدت اللہ، جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر یا رسول اللہ آپ کے امتی اور غلام فلاں اچھا کام کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے حمدت اللہ، میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے میرے امتی مسجد میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میرے امتی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں پھر اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ اور جب مجھے بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے فلاں گناہ کا کام کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفرت اللہ لکم، میں پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑتا، میں پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑتا، استغفرت اللہ لکم، میں پھر تمہارے لیے رب سے مغفرت مانگتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں یا اللہ یہ گناہگار میرے امتی ہیں تو ان کو معاف کر دے، یہ کمزور میرے امتی ہیں ان کو معاف کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ جائیں اپنے کسی گناہگار امتی کے لیے، خدا کی قسم رب کائنات پھر ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، رب کہتا ہے محبوب تو مانگتا جا میں عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، اے محبوب تو مانگتا جا میں عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ شادی کے موقع پر اللہ کے ذکر کی محفل کرنا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کرنا، یقیناً اس کے ساتھ رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ ہم تو بہانے بنا بنا کر، کوئی مر جائے کلوں کا ختم ہو تو ہم پھر کہتے ہیں یار کوئی جنا کھڑا ہو کے حضور کی باتیں سنائے، ساتہ ہو، 40واں ہو، کسی کی برسی ہو، کوئی پیدا ہو جائے یا فوت ہو جائے یا کسی کی شادی ہو جائے، کوئی بھی موقع اکٹھے ہونے کا ملے تو بس ہمارا تو دل یہ کہتا ہے اور کچھ نہ کہو، بس حبیب کی باتیں سناتے جاؤ، اور انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ بخشش بھی ہوگی، ہاں انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ بخشش ہوگی، اللہ خوش ہو جائے گا اور تاجدار کائنات راضی ہو جائیں گے، اور حضور راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک سنا دوں، اولی سبحان اللہ کرو، سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا پیار سے کہا کرو، محبت سے، ذوق سے کہا کرو، ہم نے کوئی کسی کا قرضہ نہیں دینا۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ اس پر نہ کوئی پرچہ ہوتا ہے نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بات بھی کر دی جائے، کسی حکومت کے خلاف کر دیں، کسی پارٹی کے خلاف کر دیں، کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی پرچہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرو جیسے دل چاہے کرو، نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہو، میرا پیار سے سبحان اللہ کہو۔ ہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کرام نے دیکھا وہ تو دیوانے ہی ہو گئے، سرکار کے مستانے ہو گئے۔ بس پھر ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر گھر چلے جائیں، یہ دل نہیں چاہتا تھا، مجبوراً اٹھ کے جاتے تھے۔ جب سونے کا وقت ہوتا سرکار خود فرما دیتے جاؤ اب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سو جاؤ، صبح جب بلال اذان کہے گا تو پھر آ جانا۔ آئے تو صحابہ کرام اذان سن کر دوڑ پڑتے، بھاگ پڑتے، مسجد میں آ جاتے۔ ارادہ یہ ہوتا تھا مسجد میں جاتے ہیں حضور کی زیارت بھی ہو جائے گی، اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ارادہ یہ کر لیا کہ سرکار کی خدمت میں جاؤں گا، زیارت کروں گا،
اور پھر پورا دن حضور کی خدمت کروں گا. سبحان اللہ کو ایویں نہیں سنانی گل, میں بھی سبحان اللہ آکھو گے تو پھر سنا سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد میں آ کر پوچھا سرکار کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا جی باہر تشریف لے گئے اور بتا کے نہیں گئے, پتہ نہیں کدھر گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے پھر ایک اندازہ کیا, سرکار کی خوشبو سونگھی, جدھر جدھر خوشبو آتی گئی ادھر ادھر میں چلتا گیا, ادھر ادھر میں چلتا گیا, یہاں تک بئر عریس تک مجھے وہ خوشبو لے گئی. وہ نشانات اور وہ حضور کی خوشبو مجھے بئر عریس تک لے گئی. میں نے دیکھا ایک کنواں ہے, 4 چفیرے دیوار ہے, کھجور کی چھال کا دروازہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ارادہ کیا تھا سرکار کی نوکری کرنے کا, میں نے وہ دروازہ کر دیا بند اور بن گیا حضور کا نوکر. دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا آج حضور کا چوکی دار بن کے بیٹھتا ہوں, دربان بن کر, چوکی دار بن کر بیٹھ جاتا ہوں. جو کوئی آئے گا اس کو اندر نہیں جانے دوں گا, اس کو روکوں گا اور پھر میں کہوں گا تم یہاں ٹھہرو, میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں کہ فلاں آیا ہے, اس کو اندر آنے دوں کہ نہ آنے دوں. سبحان اللہ. آئے سرکار نے وضو فرمایا, وضو فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کنویں کے 4 چفیرے, ایک چھوٹی چھوٹی دیوار تھی, سرکار اس دیوار کے اوپر پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکا دیے اور اپنا پاجامہ مبارک جو تھا نا اس کو اوپر ہٹا دیا, پنڈلیاں جو تھیں انہیں ننگا کر دیا. یار میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنی تفصیل, وضو کیا, دیوار پر بیٹھے, پاؤں نیچے لٹکائے, پھر پاجامہ اوپر چڑھایا, پنڈلیاں ننگی کر دیں, کیا فائدہ تھا؟ اتنی وضاحت, اتنی تفصیل کیوں؟ جواب آیا اس لیے کہ صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے, جب حضور کی بات کرتے بات کو تباہ رکھتے تھے, جتنی بات لمبی ہوگی اتنا سرور آتا چلا جائے گا. مزہ آتا تھا انہیں حضور کی بات سناتے ہوئے, ایک کیفیت ہوتی تھی, ایک سرور ہوتا تھا. بات کو لمبا کرتے تھے, بات کو طوالت دیتے تھے, جتنی دیر حضور کی یاد میں گزر جائے اور کیا چاہیے. دروازے پر بیٹھ گئے, دروازہ بند کر دیا, انتظار میں کہ کون آتا ہے بھلا. سنیے توجہ, انتظار میں کہ اب بھلا کون آتا ہے, میں نوکری کروں گا. ابو بکر صدیق آئے, سبحان اللہ اونچی کرو. ابو بکر صدیق آئے, پوچھا حضور کہاں ہیں؟ کہنے لگے پتہ نہیں, باہر تشریف لے گئے. وہ بھی تلاش کرتے 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 اسی مقام پر آ گئے. دروازہ بند ہے, ابو موسیٰ اشعری کھڑے دروازے پر, چوکیدار بن کر, دربان بن کر کھڑے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں دروازہ کھولو, میں نے اندر حضور کے پاس جانا ہے. کہتے نہیں یہاں رکو, میں پہلے حضور سے پوچھ کے آتا ہوں. کیا بات, ابو بکر صدیق تھے, انہیں بھی پتا تھا آئے ہائے ہائے کہ اب وہ ابو موسیٰ اشعری کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے چوکیدار ہے کس کا. ٹھیک ہے جی, کھڑے ہو گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر آئے ہیں, اندر آنا چاہتے ہیں, اجازت مانگ رہے ہیں, اجازت دے دوں؟
آگے حضور نے ایک جملہ کہا سونے کے پانی سے لکھنے والا. آئے میرے حضور نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت میں جانے کی بشارت بھی دے دو. اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت میں جانے کی بشارت بھی دے دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے, دروازہ کھولا, کہتے ہیں اے ابو بکر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی ہے اور جنت میں جانے کی بشارت بھی دے دی ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. حاجی صاحب کافی مرتبہ چلے گئے مدینہ پاک اور آپ میں سے کئی احباب مدینہ پاک گئے ہوں گے. مجھے بھی رب نے یہ توفیق بخشی, میں بھی گیا. خدا کی قسم کوئی مبالغہ نہیں ہے, خدا کی قسم آج بھی جو مدینے کی گلیوں میں جاتا ہے ہیں تو پہاڑ اور پتھر, لیکن وہاں سکون بھی ملتا ہے, سینہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں. ایسے جی لگتا ہے کہ وہاں آنے کو دل نہیں چاہتا. پھر عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اب تک بھی خوشبو ہے گلیوں میں پسینے کی. آج بھی ان گلیوں میں پسینہ مبارک کی خوشبو آ رہی ہے. اور اسلام آباد میں ایک سید زادے, اصلی سید زادے, آج کل 2 نمبر بھی چلا ہوا ہے نا کام. ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بیٹا سید ہے, اس کے باپ کو دیکھو تو وہ موچی ہے, بیٹا سید ہے اس کے دادے کو دیکھو وہ کمیار ہے, وہ پتہ نہیں کس قوم کا آرائی ہے, وہ پتہ نہیں کس قوم سے رانا ہے, لیکن اس کا آگے 3-4 نسلوں کے بعد شاہ جی سید پاک تے پتہ نہیں کیا کیا پاک بن جاتے ہیں. سنو, میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں, میرے دوست احباب علماء کئی مجھے پیر صاحب کہہ دیتے ہیں. تو ایک جگہ پہ میں گیا دور, تو انہوں نے مجھے دعوت دینے سے پہلے ان کو غلط فہمی ہو گئی نا, تو وہ کہنے لگے کہ قبلہ حضور سید فلاں فلاں. میں نے مائک پکڑ لیا, میں نے کہا نہیں بھائی میں سید نہیں ہوں, میں سیدوں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں, سیدوں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. تو جو اپنی نسل بدل لیتا ہے اس پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اپنا باپ بدلتا ہے, اپنا خاندان بدلتا ہے, اور جو صحیح سید ہے ہم پھر اس کے اعمال کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کا قد کتنا ہے, اس نے جبے کتنے پہنے ہیں, وہ فلاں علم کتنا ہے اس کے پاس, نہیں. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس کی رگوں میں خون رسول گردش کر رہا ہے. تو سادات کے ہم غلام ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سید زادے ہیں اسلام آباد میں, تو ان کی میرے ساتھ ملاقات, تو اس طرح میرا خطاب تھا, تو ان کی صدارت میں بڑے خوش ہو گئے. مجھے فرمانے لگے کہ آج میں آیا ہوں نا آپ کے پاس, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے گھر اسلام آباد ضرور آئیے گا. میں وہاں حاضر ہوا. ربیع الاول شریف میں انہوں نے مجھے بلایا, تو انہوں نے مجھے کچھ تحفے عطا کیے. ان میں سے ایک تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک شریف کا تحفہ تھا, اور وہ انہوں نے مجھے عطا فرمایا. تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ میں نکما, میں تو کچھ اس لائق نہیں ہوں, اور مجھے اتنی بڑی سوغات اور اتنا بڑا تحفہ اور اتنی بڑی عزت افزائی کر رہے ہیں. وہ کہتے نہیں, بس جس طرح مجھے حکم ہوا ہے میں نے بس وہ کر دیا ہے. تو پھر ایک ان کے پاس ایک بوتل تھی, وہ بوتل ان کے پاس نسل در نسل چلتی آ رہی ہے. اچھا, تو کہتے ہیں کہ جناب میں ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی دکھائیں. وہ بوتل انہوں نے کھولی, کھول کرنا
تو بس ایسے کھولی تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ اور میں نے بڑی بڑی مہنگی خوشبوئیں سونگھی ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، 100-200 روپے والی بوتل کی بات نہیں کرتا، یہ 500-1000 والی بوتل پرفیوم کی بات نہیں کرتا، میں نے وہ خوشبو بھی سونگھی ہے جو 1,00,000 روپے کی ایک تولہ ہے۔ ایسی خوشبوئیں بھی دیکھی ہیں، سونگھی ہیں، لگائی ہیں، لیکن اس جیسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ میں نے کہا شاہ جی یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پانی ہے، اور پانی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے مبارک کا تھوڑا سا قطرہ گرایا ہوا، کیونکہ اتنا زیادہ تو تھا نہیں کہ اس سے بوتل بھری جاتی، وہ قطرہ مبارک بالکل پسینہ مبارک تھوڑا سا تھا، تھوڑا سا، باقی پانی ہے۔ وہ کہتے بس یہ خوشبو ہے، اور جب سے یہ ہماری نسل کے پاس ہے نا، یہ مدھم نہیں ہو رہی، یہ کم نہیں ہو رہی، یہ خوشبو ختم نہیں ہو رہی۔ جب بھی اس کو کھولتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج ہی حضور کی پیشانی سے اکٹھا کیا ہے۔ حضرت سبحان اللہ، حاجی صاحب فرما رہے ہیں جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ اچھا وہ خوشبو جب انہوں نے یہ بتا دیا تو بس پھر وہ بتانے کی لفظوں میں بیان کرنے کی بات نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا۔ تو بس میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس گلی سے میرے مصطفیٰ کا گزر ہو گیا وہ گلی آج بھی گواہی دیتی ہے، لوگوں آؤ میری زیارت کرو، کیوں کہ مجھ پر مصطفیٰ کے قدم لگ گئے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرماتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسینہ آتا تھا بڑا، وہ پسینہ کلائیوں سے اور پیشانی سے اتار کرنا ایک بوتل میں جمع کر رہی تھی، اور پیشانی پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسینہ مبارک آتا تو وہ پسینے کے قطرے ایسے چمکتے تھے کہ ایسی چمک نہ لؤلؤ کی ہے، نہ مرجان کی ہے، نہ کسی یاقوت کی ہے، نہ زمرد کی ہے، کسی پتھر اور کسی ہیرے کے اندر ایسی چمک نہیں ہوتی جیسی چمک میرے مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں میں۔ آخری بات، کسی سے جب محبت کی جائے نا، یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا اس کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے کی جاتی۔ میرے آقا تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جیسا خاندان کسی کا خاندان نہیں ہے، میرے آقا کے حسن و جمال جیسا کسی کا حسن و جمال نہیں ہے، اور میرے آقا کے مرتبے اور مقام جیسا کسی کا مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ 13 رجب المرجب مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے، ہم سب ماننے والے ہیں، سبحان اللہ اونچی کرو۔ ہاں، وہ کوئی اور ہیں، وہ صرف صحابہ کو مانتے ہیں، اور اہل بیت کی بات آئے تو پھر ان کے سانس خشک ہو جاتے ہیں، ان کی آواز نہیں نکلتی، پھر ان کا علم جواب دے دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت بس اتنا مقام ہے کہ حضور کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا نہیں، بس اتنی بات نہیں ہے کہ وہ حضور کے گھرانے والے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، بس والی بات نہیں ہے۔ ہم صحابہ کو اور اہل بیت کو اس لیے تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق مصطفیٰ سے ہے،
بس والی کیا بات ہے، بس والی تو بات نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار تاجدار کائنات علیہ السلام نے جن کو اپنے بھائی ہونے کا اعزاز دیا ہے، کائنات میں ایسا مقام اور ایسا مرتبہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لولا علی لہلک عمر، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، دینی فقہی مسئلہ بیان کرتے ہوئے جب کبھی صحابہ بھول جاتے، خطا ہو جاتی، تو بس حضرت علی المرتضیٰ ان کی تصحیح فرما دیتے، اور پھر صحابہ کہتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب کوئی ڈگمگانے لگے علی کا نام لے لے، علی سنبھالا دے دیتے ہیں۔ مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو رب کائنات نے وہ مقام اور وہ علم اور وہ حلم اور وہ حوصلہ اور وہ شجاعت اور بہادری عطا فرمائی تھی کہ جدھر حضرت علی کا منہ ہو جاتا کفر سر نگو ہو جاتا اور اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح خیبر کے موقع پر، کل جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا؟ سب کہہ لیجئے جو، اور یہ ایک ڈگری ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ ایک ڈگری ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ دوسری ڈگری ہے۔ یہ دوہرا اعزاز، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہر کوئی تو یہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ ہر کوئی کہتا ہے۔ حیدر کرار کو یہ اعزاز حاصل ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ وما ينطق عن الهوى، اور محبوب اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، جب بولتے ہیں تو امر الہی سے بولتے ہیں۔ گویا رب کہہ رہا تھا میرے مصطفیٰ لوگوں کو بتا دو علی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جھنڈا دوں گا اور رب کائنات اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تکلیف میں ہیں، گھر آرام کر رہے ہیں، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں اور سب انتظار میں ہے کہ دیکھو آج حضور کس کو بلاتے ہیں، کس کو جھنڈا عطا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا این علی، بتاؤ علی کہاں ہے؟ عرض کرنے لگے وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، ارشاد فرمایا علی آنکھ میں درد ہے؟ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ درد ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا، ارشاد فرمایا اب بتاؤ اب کیفیت کیا ہے؟ عرض کرتے آقا وہ درد ختم ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جھنڈا ہاتھ میں تھمایا، ارشاد فرمایا علی جاؤ کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے چلے جاؤ اور تب تک لڑتے رہنا جب تک اسلام کو غلبہ نہ حاصل ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گئے، وہ قلعہ خیبر کا دروازہ بڑا وزنی تھا اور بڑا مضبوط تھا، حضرت علی نے اس کو ایک جھٹکے سے اکھیڑ دیا، اس کو باہر نکالا،
اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا دیا، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قلعہ خیبر کا دروازہ، اور جنگ کی، ایسی جنگ کی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ وہ خود حیدر کرار ہاتھ میں تلوار لیے جب جھنڈا بلند کرنے جا رہے تھے، وہ جھنڈا کیوں نہ بلند ہوتا جن کا نام لینے سے اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس بھائی کی بچے کی شادی ہے اللہ رب العزت اس کی شادی میں برکتیں عطا فرما دے، آنے والی ہر مصیبت، پریشانی اور ہر قسم کے دکھ سے اللہ رب العزت انہیں محفوظ فرمائے، اور تمام حاضرین پر اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔